شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے. یہود کے کہنے پر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف کی کہانی کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ عربوں کے ہاں حضرت یوسف کے بارے میں معلومات نہیں پائی جاتی تھی اور ان کے بارے میں علم یا ان کی تفصیل صرف اہل کتاب کو معلوم تھی، اور وہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں یا نہیں. تو ان کے سوال کرنے کی دیر تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے پورے واقعے کو ایک ہی سٹریچ میں بیان کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ بیان کیا بلکہ اس کے اندر کی کہانی کو خود ان لوگوں پر فٹ کر دیا کہ جو کچھ یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کیا تم بھی آج اپنے ساتھی کے ساتھ یہی معاملہ کر رہے ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس بنا پر نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ آپ کو پہچان نہیں رہے تھے، آپ کی سچائی کو، آپ کی امانت کو، آپ کی نبوت کو. وہ حسد تھا کہ ہم بڑے تھے، ہمیں کیوں نہ چنا گیا، ان کو کیوں چن لیا گیا. تو حسد جو ہے وہ بعض اوقات اچھے بھلے عقل مند لوگوں کو بے وقوف بنا دیتا ہے. ابو جہل خاص طور پر اس حسد میں مبتلا تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم، یعنی بہت سمجھدار انسان، سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حماقت پر اتر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ حسد کا شکار ہو گیا تھا. تو یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے، واقعہ شروع ہوتا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے، تجھے نقصان دیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کر لے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. تو گویا یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی خواب پر ہی ہوتا ہے. خواب ہماری زندگی میں بہرحال اہمیت رکھتے ہیں، لیکن خوابوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں. ہم اپنی پسند کے خواب دیکھ نہیں سکتے اور ناپسندیدہ خوابوں سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتے. تو کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 45واں حصہ ہے. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. نیک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، یعنی کوئی اچھی چیز دیکھیں آپ. غمگین کرنے والے خواب شیطان کی طرف سے ہیں، انسان کو پریشان کرتا ہے. اور تیسری قسم کے خواب انسان کے اپنے دل کے خیالات ہوتے ہیں. تو ان میں جو سلیپ کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے خوابوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے، اور دن اور رات کے خوابوں میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ پورا ایک علم ہے، لیکن سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ خواب کی 3 بڑی قسمیں ہیں. اب خواب کی تعبیر کیسے کرنی چاہیے؟ ابو رزین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے اس وقت تک وہ گویا پرندے کے پاؤں میں ہوتا ہے، جب تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو اپنا کوئی بھی خواب سوچ سمجھ کے کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ سننے والا جو تعبیر کر دے گا وہی واقعہ پیش آ سکتا ہے. اچھا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو جائے اور جس سے محبت کرتا ہے اس کے سوا کسی کو نہ بتائے. کیونکہ انسان کو جب کوئی خوشخبری ملتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کسی کے ساتھ شیئر کرے.
لیکن صرف اس کو بتائے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ حسد نہیں کرتا ہوگا. لیکن اگر وہاں بھی حسد کا اندیشہ ہے، کیونکہ بہن بھائیوں سے متعلق انسان سمجھتا ہے کہ محبت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، یا دوستوں کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، اکٹھے ایک جگہ پر رہنے والوں کے اندر حسد ہوتا ہے، تو پھر انسان بہتر ہے کہ کسی کو نہ بتائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بیان کر دینا چاہیے اور اس کی تعبیر کی بھی وضاحت کر دینی چاہیے. یعنی یہ اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو خواب کا معنی سمجھتا ہو. تو اگر آپ کے پاس آ کر کوئی خواب سنائے، اگر اچھا ہو تو مطلب بتائیں، اور اگر اچھا نہ ہو تو خاموش ہو جائیں، اور وضاحت کر سکتے ہو تو کر دیں تاکہ دوسرے کو رہنمائی مل جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر خواب ہر ایک کو سنا دے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی خواب کسی کو بھی نہ سنائے اور انسان کے لیے اس خواب میں جو رہنمائی ہے اس سے وہ محروم رہ جائے. لیکن جس کو سنائے وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے، جو سچا ہو، سچا انسان، صاحب علم ہو، اور آپ سے کسی قسم کا کوئی خار نہ رکھتا ہو، آپ کے لیے برا نہ چاہتا ہو. برا خواب آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا. یعنی بعض اوقات انسان خواب میں پریشان بھی ہوتا ہے تو ذکر نہیں کرنا چاہیے پھر کسی سے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کا واقعہ خواب سے شروع ہوتا ہے. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، یہ زیادہ لاڈلے ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، ہم زیادہ ہیں. سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان بالکل بہک گئے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا، یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا. کیونکہ پیغمبر کی اولاد نیکی اور برائی کا فرق سمجھتے تھے، جانتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان کس طرح انسان کو برگلاتا ہے. یاد رکھیے کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو اور کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، شیطان سے محفوظ نہیں ہے. شیطان کسی وقت بھی اس کو پھسلا سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں. اور یہ جو بات ہے کہ پھر نیک بن جانا، تو ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بخش دے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یغفر لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے بخشتا ہے، جس پہ وہ چاہتا ہے اس پہ وہ رحم کرتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اس توقع سے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، گناہ پر گناہ کرتے نہیں چلے جانا چاہیے، گناہوں سے ڈرنا چاہیے، رو رو کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اندر سے دور کر دے. اور یہاں جو بات سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ حسد کتنی بری چیز ہے. خون کا رشتہ، اس میں بھی رحم نہیں، اور دوسری طرف خود پسندی، انا، اپنی ذات کی محبت. یہاں محبت ذات بھی ہے نا، کہ ہمیں کیوں نہیں اتنا چاہا جاتا، ہماری کیوں نہیں اتنی امپورٹنس جتنی یوسف کی. بس اس بات سے ضد میں آ گئے. اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، اور یہ ان کا قصور نہیں تھا، یہ ان کی خداداد صلاحیتیں تھیں اللہ کی طرف سے، اچھا اخلاق اور نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھانا کہ جس کی وجہ سے وہ باپ کے محبوب بن گئے تھے. بعض اوقات ہم کسی کو بلیم کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کو بہت امپورٹنس دیتا ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ وجہ کیا ہے اس امپورٹنس دینے کی. وہ اس شخص کا اپنا اخلاق ہوتا ہے. آپ نے دیکھو کہ بچوں میں سے بھی ایک بچہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے زیادہ اہمیت حاصل کر جاتا ہے ماں باپ کی نگاہ میں، اور یہ سب کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں ایکسپیرینس ہوتا ہے. بہن بھائیوں میں سے بھی آپ کن کے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ جن کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مشکل وقت میں جو کام آتے ہیں، اور جو آپ کو نہیں پوچھتے، آہستہ آہستہ آپ کی نگاہوں سے بھی اوجھل ہو جاتے ہیں اور آپ کے بھی دھیان سے اتر جاتے ہیں. تو حسد جو ہے یہ انسان کے ایمان کے منافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد، جیلسی، دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. حسد ایک بیماری ہے، ڈیزیز ہے، ڈیزیز آف دا ہارٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈ دینے والی ہے. اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں بلکہ دین کو مونڈنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات لوگ اپنی اپنی ذات میں بہت اچھے ہوتے ہیں،
ذاتی طور پر بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے الگ ملیں تو آپ کو ان کے اندر خیر ہی خیر نظر آئے گی، لیکن وہ ٹیم ورک نہیں کر سکتے، دوسروں کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ انہیں کسی کا آگے جانا اور اپنا پیچھے رہنا پسند نہیں ہوتا. کیونکہ ایک کام ایسا ہوتا ہے نا جو اجتماعی کام ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے نہیں ہو سکتے، وہ مل کے ہی کیے جاتے ہیں. جیسے ایک بھاری ٹیبل اٹھانا تو اکیلا تو کوئی نہیں اٹھائے گا. تو جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی بڑی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اتنی بہترین مضبوط ٹیم کی ضرورت ہوتی. لیکن ٹیم ورک کیوں نہیں ہوتا، اور ٹیم بن کے بھی بگڑتی کیوں ہے، خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، دل کیوں کھٹے ہو جاتے ہیں اور تعلقات کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ ایسے ہی جذبات کی وجہ سے کہ فلاں کو مجھ پر کیوں اہمیت دے دی گئی، فلاں مجھ سے آگے کیوں نکل رہا ہے، پھر لیگ بولنگ شروع ہو جاتی، پھر پیچھے پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں شروع ہو جاتی، پھر کبھی لیڈر پر الزام تراشی شروع ہو جاتی کہ وہ دوسروں کا انوانٹڈ فیورٹزم کر رہا ہے. دراصل یہ سارا کھیل تو شیطان کھیل رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہم سب کو، چاہے گھر کی زندگی ہو، چاہے ادارے میں ہو، چاہے کہیں پر بھی آپ کسی ورک پلیس پر ہو، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ اپنے کو ورکرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے اس میں کامیاب صرف وہ ہے جو دوسرے کی طرف سے پیش آنے والی زیادتیوں کے باوجود، دوسروں کے آگے نکل جانے کے باوجود اللہ پر پورا توکل رکھتے ہوئے اپنا کام کرتا جائے. کیونکہ کل اصل نتیجہ تو اللہ کے پاس ہے نا. دنیا میں کسی کے مضبوط گروہ بن جانے یا مضبوط جماعت ہونے، جیسے یہ کہتے ہیں نحنو اصبع، یا کسی کی کوئی اسٹرانگ پوزیشن حاصل ہو جانے سے تو کچھ نہیں بنتا. یہ بھی چند دن کا کھیل ہے. کوئی کتنا بھی زیادہ محبوب نظر ہو جائے، آخر اس محبت کو ختم ہونا ہے. کوئی کتنا بھی زیادہ مالدار ہو جائے، آخر اس مال کو ختم ہونا ہے. کوئی کتنا بھی زیادہ صحت مند ہو جائے، اس کو ایک نہ ایک دن بیمار ہونا ہے اور دنیا سے جانا ہے. کتنی بڑی سے بڑی نعمتیں بھی کسی کے پاس ہو، سب ختم ہونے والی. تو ایسی نعمتیں جو سب سے ختم ہو جائیں گی، ان کی بنا پر کسی سے حسد کیوں کیا جائے؟ اور پھر یہ بھی کہ وہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اس کو دیا، اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے، اللہ سے اس کا فضل کیوں نہ مانگا جائے؟ تو جو لوگ دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان مذموم قسم کے جذبات سے اوپر اٹھاتے ہیں. حسد، بغض، نفرت، غیبت. کیونکہ غیبت ہوتی اس وجہ سے ہے. پھر میں جب کبھی جہاز کا سفر کر رہی ہوتی ہوں تو جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو جب اوپر جا رہا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت وہ بینڈ کر رہا ہوتا ہے، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، موڑ چھوڑ کاٹ رہا ہوتا ہے. پھر بیچ میں بادلوں کی تہ آ جاتی ہے تو وہ ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اور اوپر اٹھتا ہے، پھر اسموتھ فلائٹ ہو جاتی ہے جب کوئی بادل نہیں رہتے، اور پرسکون ہو جاتا ہے انسان، گویا زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس وقت میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہاں کیوں سکون ہے اور نیچے کیوں نہیں تھا، بادلوں کے بیچ میں کیوں نہیں تھا اور یہاں کیوں ہے. وہاں مخالف ہوائیں چل رہی تھی، تو تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ہوائیں اوپر بھی تو لے جاتی. تو اگر کسی ہوا کا تھپیڑا پڑ رہا ہے آپ کو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو وہ دراصل آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ بنا رہا ہے. کیونکہ مخالفتوں کے بغیر اسٹرانگ نہیں ہوتا انسان، میچور بھی نہیں ہوتا. اور پھر آپ جب اس سے اوپر اڑ جاتے ہیں تو پھر وہ بادل رہتے ہیں اپنی جگہ پہ، وہ نہیں ختم ہوتے، لیکن آپ کا دھیان نہیں رہتا ان میں. وہ پھر بس دور سے خوبصورت منظر دکھ رہا ہوتا ہے، مختلف شیپس پکڑتا. تو اتنے اوپر اٹھ جائیں، اتنی قابلیت بڑھا لیں، اتنا بڑا دل کر لیں، اتنا بڑا بلند مقصد اپنے سامنے رکھ لیں کہ لوگوں کے دیے ہوئے جھٹکے آپ کو اپنے مقصد سے نہ ہٹا سکے اور پیچھے نہ کر سکے، بددل نہ کر سکے. کیونکہ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز سے بددل ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے. تو خیر کے کام میں ضرور رکاوٹیں آئیں گی، کیونکہ دنیا میں اللہ نے آزمانا تو ہے. پھر جب رکاوٹیں آنی ہیں تو پھر آپ نے اتنا ہی بہادر ہو جانا ہے، اتنا ہی اسٹرانگ ہو جانا ہے، اتنا ہی زور لگا کر اس سے اوپر اٹھ جانا ہے. تو انہوں نے کیا فیصلہ کر لیا؟ حسد اس حد تک پہنچا کہ قتل کا فیصلہ کر لیا. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہنے والے نے کہا یوسف کو نہ قتل کرو، ایسا نہ کرو. کہتے بڑا بھائی تھا، اس نے منع کیا. اگر کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا
تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا، دوبارہ کہہ رہے ہیں جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اب یہاں آپ دیکھیے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ جھوٹ کہتے ہیں دل اور زبان کے فرق کو، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہا جا رہا ہے۔ تو وہ باپ کو بہلا بسلا کے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جا کے کنویں میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس قسم کے جھوٹ جس میں دھوکہ بھی شامل ہو یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ جھوٹے عذر بہانے کر کے کہیں چلے جانا، لوگوں کو راضی کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا یعنی دھوکہ دینا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی جیسے روزہ بھی رکھا ہوا تو روزہ رکھ کے بھی اگر کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا تو روزہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کسی دل میں جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلد سزا دے دے اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ ہے۔ یعنی 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بندوں کو دنیا میں بھی مل جاتی، ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے۔ بعض اوقات ہم جھوٹ بول کے ایک چیز چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے اور انسان کے لیے بے عزتی کی بات ہو جاتی۔ تو اس لیے جھوٹ کبھی بھی فائدہ نہیں دیتا۔ تو انہوں نے جھوٹ بول کر بھائی کو ساتھ لیا۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتائے گا۔ اس سے یوسف علیہ السلام کو صبر آ گیا۔ یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا انجام بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے، اور یہ رونا پیٹنا بھی جھوٹا تھا، روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹے شخص کو ہی قسمیں کھانے کی ضرورت پیش آتی۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ دال میں کالا ہے، معاملہ کچھ اور ہے، لیکن ان سے بہت زیادہ کھود کرید بھی نہیں کی، ان کے ظاہر پہ معاملہ کیا۔ اچھا تم کہتے ہو ٹھیک ہے۔ اخلاق دیکھیے پیغمبرانہ اور ظاہر پہ معاملہ کرنا۔ دیکھیے جو حضرت یعقوب کا کردار ہے دل کو چھو جاتا ہے، کس طرح وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غم کے موقع پر، دکھ کے موقع پر، نقصان کے موقع پر خود کس طرح قائم ہے سچائی پر، اخلاق کی بلندیوں پر، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ ایسی سچویشنز ہر گھر میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا قصور نکل آتا ہے یا نہیں بھی پتا ہوتا اس پہ جھوٹا الزام لگا کر اس کی خوب بے عزتی کی جاتی ہے، اس سے بول چال چھوڑ دی جاتی ہے، اس کے ساتھ شدید ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رونا دھونا، اس کو شکایت اس کو شکایت، پورے محلے کو خبر دی جاتی اور معاملہ حل نہیں ہوتا۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کہتے واللہ المستعان، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ سے مدد مانگوں گا، تم سے نہیں، بندوں سے نہیں، اللہ یہ معاملہ مجھ پہ واضح کر دے گا۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ اتنا پیارا نیک بچہ تھوڑی سی قیمت میں بک گیا۔ انتہائی ناقدری ہو رہی ہے، ظاہری بات، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے، کیونکہ چوری کا مال تھا، انہیں تھا کہ جلدی بک جائے، جو ملتا ہے وہی کافی۔ مصر کے شخص نے جس نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا۔ اب ساتھ ہی ساتھ ان مع العسر یسرا، وہاں ناقدری ہو رہی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ہاتھ میں دے رہا ہے کہ جو قدردان ہے، اور بیوی کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم اس کی قدردانی کرنا۔ بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں،
اس طرح ہم نے یوسف کے لیے علیہ السلام اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. گویا ایک خاص مقصد کے لیے یوسف علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا تھا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو بظاہر بھائیوں نے حسد کا معاملہ کیا, ان کو کنویں میں پھینک دیا, وہ مصر کے بازار میں بکے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی. وہ عزیز مصر جو فائنینشیل منسٹر تھا مصر کی حکومت میں, اس کے گھر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزیں سیکھنے کے لیے ان کو ماحول فراہم کیا گیا جو اس کے بغیر ممکن نہ تھا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو کس طرح نافذ کرتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یہ بھی جزا کی ایک قسم ہے کہ انسان کو علم اور حکمت نصیب ہو. انسان جب زندگی میں مشقتیں اٹھاتا ہے, تکلیفیں اٹھاتا ہے اور اس طرح میچور ہوتا ہے تو یہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کام کے لیے پختہ کر رہا ہوتا ہے. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پہ ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. یعنی میرے رب نے مجھے اتنی دور اتنا اچھا ٹھکانہ دیا, اتنا محسن شخص دیا جس کے گھر میں میں رہ رہا ہوں, اور میں یہ حرکت کروں کہ اسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے, کیونکہ مرد کے لیے عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے, بس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. لہٰذا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو, کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں میں تھا, اور جو عورت کے فتنے کا شکار نہ ہو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ بھی اس عورت کی طرف بڑھ جاتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا, یعنی اللہ نے خاص حفاظت کا انتظام کیا. آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ عورت آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا, رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی, ابھی دیکھیں کس قدر فریب ہے, کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. الٹا الزام لگا دیا. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی؟ خود ہی سزا بھی تجویز کر دی کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا, یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. انہوں نے اپنا دفاع کیا. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی, سرکمسٹینشل ایویڈنس, کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے, اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا, یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. اے یوسف اس معاملے سے درگزر کرو, اور اے عورت تم اپنے قصور کی معافی مانگو, تو ہی دراصل خطا کار تھی. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی. کہتے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا, بات سارے شہر میں پھیل گئی. یعنی وہ واقعہ جو گھر کے 7 پردوں کے اندر ہوا کس طرح نکل کے پورے شہر میں عام ہو گیا. اور اس پر بھی وہ شرمندہ نہیں ہوئی اور ڈٹائی کے ساتھ ایک اور پلاننگ کرنے لگی. عورتیں کیا کہہ رہی تھی کہ محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے, ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان سب کو انویٹیشن بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی, ہاشا للہ, یہ شخص انسان نہیں, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا, دیکھ لیا, یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. دیکھیے کس قدر ڈٹائی ہے کہ غلطی پر غلطی کرتے ہوئے بھی شرما نہیں رہی اور اس کو ثابت کر رہی ہے کہ میں غلط نہیں ہوں, دراصل اس کا حسن ایسا ہے کہ میں مجبور ہوں. تو کیا یہ عذر قابل قبول تھا؟
ہرگز بھی نہیں. اور بہت سے غلط کام کرنے والے ایسی ہی باتیں اپنے دل میں رکھ کے اپنے غلط عمل کو ثابت کرتے ہیں. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. الحمدللہ ان کے حق میں گواہی بھی آ گئی. اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب قید مجھے منظور ہے، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ مجھ سے چاہتے ہیں. کتنا زبردست کردار ہے. امام بخاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کے ساتھ وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو باتوں باتوں میں انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ ان کے پاس 1000 دینار ہے، یعنی کہ سامان سفر کے طور پر. بہرحال جب کشتی میں بیٹھے اور کشتی کچھ دور گئی تو جو ان کے ساتھ سوار ہوا تھا جس کو پتا تھا کہ امام بخاری کے پاس 1000 دینار ہیں، اس نے شور مچا دیا کہ میرے 1000 دینار چوری ہو گئے. اب تلاشی شروع ہوئی. اب امام بخاری کو فکر یہ ہوئی کہ اگر یہ دینار میرے ہی ہیں اور میرے پاس سے نکلتے ہیں جس کو یہ جھوٹا اپنی ملکیت قرار دے رہا ہے تو یہ تو میرے اوپر چوری کا الزام آ جائے گا، خیانت کا الزام آ جائے گا. تو انہوں نے وہ دینار پانی میں بہا دیے خاموشی سے. جب امام بخاری کے سارے مال و متاع کی پوری تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے کچھ نہیں نکلا. تو جب سفر ختم ہوا تو اس شخص نے پوچھا امام بخاری سے کہ وہ ان پیسوں کا کیا ہوا جو تم نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس. تو انہوں نے کہا کہ وہ میں نے پانی میں بہا دیے تھے اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے لوگ حدیث رسول اس وجہ سے نہ لیں کہ یہ جھوٹا شخص ہے، یعنی عزت کو بچانے کے لیے. تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اس برائی سے نکلنے کے لیے، اس برائی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اب ایک عورت نہیں تھی، وہ سارے شہر کی عورتیں پیچھے پڑ گئی تھی، تو کس کس سے نپٹیں گے. یار اب مجھے تو کہیں لے جا سمیٹ لے، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا، میں کمزور ہوں اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. یعنی ایسی حرکتیں کیا ہیں؟ جہالت پر مبنی. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور اپنے عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ قصوروار کون ہے، مجرم کون ہے. لیکن وہ چونکہ میجورٹی تھے تو ان کو پکڑنے کے بجائے ایک بے گناہ بے قصور یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا اور جیل میں بھیج دیا گیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانہ میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے ہمیں اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیٹ سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. یہاں یوسف علیہ السلام کے کردار کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں ہوتے ہوئے کسی فرسٹریشن کا شکار نہیں، کسی ڈپریشن کا شکار نہیں. حالانکہ وہ بے قصور تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت صبر کے ساتھ عمدہ طریقے سے اپنا وقت گزارا، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ. حتیٰ کہ ان کے ساتھ قید خانے میں جو 2 دوسرے آدمی آئے انہوں نے ان کی خوش اخلاقی کو، ان کے احسان کو، ان کے نیکی کو پہچان لیا. تو بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان میں سے انہوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کے لیے انہیں یوسف علیہ السلام ہی مناسب شخص نظر آئے. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، ان کے اس ٹرسٹ کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے عمل کی وجہ سے لوگوں پر بلڈ کیا تھا. ایک داعی دین جب لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو ہی اس کی بات سنی جاتی. اگر وہ گھر میں بھی جھگڑالو ہے اور باہر بھی ہر ایک سے جھگڑ رہا ہے تو وہ دین کی تبلیغ کے قابل نہیں ہے.
اب یوسف علیہ السلام کے پاس چونکہ وہ خود چل کر آئے تھے تو انہیں موقع مل گیا تبلیغ کرنے کا، تو انہوں نے بہت ہی عمدہ انداز میں کہا کہ بس جب تک کھانا آتا ہے میں اتنی دیر میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں اور کچھ اور بات کرتا ہوں تم سے. اور وہ بات کیا تھی کہ انہوں نے چونکہ اعتماد کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے ان کو شرک سے بچنے کی تلقین کی اور صحیح راستے کی پہچان کرائی. بس اتنی مختصر سی تبلیغ کرتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کس چیز کی ہونی چاہیے. سب سے پہلے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے اور شرک کی نفی کرنی چاہیے. تو بہرحال انہوں نے سارے دلائل کے ساتھ شرک کی تردید کی اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور صحیح دین ان کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد انہیں خواب کی تعبیر بھی بتا دی. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ ذکر کرنا بھول گیا، اور اس طرح یوسف کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی. یعنی عام طور پہ تو موٹا پتلے کو کھائے گا، کمزور کو، لیکن یہاں الٹ حساب ہے. اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں. اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے علیہ السلام. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، پہچان دیکھیے کس چیز کی ہے، سچائی کی. مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالیں ہری ہیں 7 سوکھی ہیں. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں، شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کو ان کے بالوں میں ہی رہنے دو. یہ اتنی زبردست ٹیکنیک تھی کیونکہ اگر چھلکا نہ اتارا جائے تو گندم یا چاول وغیرہ خراب نہیں ہوتے چاہے سالوں پڑے رہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے. اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، خوب بارشیں برسیں گی اور وہ رس نچوڑیں گے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، کیونکہ عقل مند تھا بادشاہ. وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص کوئی بہت ہی ذہین اور بہت سمجھدار ہے جس نے اتنی ایکوریٹلی خواب کی تعبیر کی ہے. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. پیغمبر اپنی عزت عصمت کو کس طرح بچاتا ہے؟ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، اللہ کی قسم ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. پہلے بھی اگرچہ کہہ چکی تھی مگر اب زوردار طریقے سے خود اپنے منہ سے بول کر یوسف علیہ السلام کی تائید کر دی، ان کا تصفیہ کر دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ میرے رب کی کسی پر رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیریں کام کرتی ہیں. بظاہر حالات کچھ نظر آتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ایک چیز بظاہر تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں بظاہر بہت خوبصورت نظر آتی ہیں اور انسان کو اپنے مقاصد پورے ہوتے نظر آتے ہیں جیسے اخوہ یوسف کو، لیکن ان کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کی حقیقت سجھا دے. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں سچائی کو دیکھنے والا بنا دے، سچا بنا دے اور سچوں میں شامل کر لے اور سچوں کا ساتھ دینے والا بنائے، جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں،
نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے اور اس کے آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ وہ قید خانہ سے باہر آئے تو وہ فوراً باہر نہیں آئے، بلکہ پہلے چاہا کہ اس واقعے کی تحقیق کی جائے جس کو بہانہ بنا کر ان کو قید کیا گیا تھا۔ آپ اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں بری ذمہ تھے، لیکن چونکہ آپ کو ایک بڑا کام کرنا تھا، پیغمبری کا فریضہ ادا کرنا تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ چاہا کہ لوگوں کی نظر میں، عوام کی نظر میں، جن کے سامنے جا کر مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان کی نظر میں بھی میرا معاملہ بالکل صاف ہو جائے، کیونکہ آپ کے اوپر اپنے آقا سے خیانت کا الزام لگایا گیا تھا، یعنی زلیخا کا جو قصہ ہے اس سلسلے میں، اور یہ ایک بہت نازک معاملہ تھا۔ تو مومن ہمیشہ دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک طرف اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ اور دوسری طرف اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، اور اپنی سچائی کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے یا سچا ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو چاہے انسان اللہ کے سامنے سچا ہو، لیکن جہاں پر اسے بندوں کے سامنے سچا ہونے کا موقع دیا جائے یا موقع آ جائے، اس سے پہلے کئی سال 9 سال کہتے ہیں وہ جیل میں رہے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن جس وقت موقع آیا تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی برات کروائی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ جب ان کی برات ہو گئی اور ان ساری خواتین نے کہا، قالت امرأۃ العزیز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، کہ اب حق کھل چکا ہے، یہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے اس کی در پردہ خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ اور ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ کس قدر عاجزی ہے، کس قدر اعتراف ہے، اور کہتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، ایسا نہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ میرے رب کی رحمت کسی پر ہو، الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف غفور الرحیم ہونے کی نسبت کی، اور ایک طرح سے دعائیہ کلمات ہے کہ یہ دراصل میرے رب کی رحمت تھی کہ اس نے مجھے کسی بھی برائی میں داخل ہونے سے یا کسی بھی برائی میں پڑنے سے بچا لیا۔ حقیقی مومن کسی کام کا خود کریڈٹ نہیں لیتا، وہ بڑے سے بڑا کام کر کے اور بڑے سے بڑی برائی سے بچنے کے بعد بھی فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کو پاک مت کہو کہ اصول پر عمل کرتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ یہ میرا رب ہے جس نے مجھے بچایا۔ وما ابرئ نفسی، یعنی ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ معاملے کو واضح کیا جائے، فوراً قید خانے سے باہر نہیں آتے، اور دوسری طرف پھر یہ کہ اپنے آپ کو کوئی پاک دامن قرار نہیں دیتے، اور اپنی اس پاک دامنی کا کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتے ہیں کہ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ہمارا اپنا نفس سب سے مشکل جہاد کا مقام ہے، جس کو سمجھانا، جس کو سیدھی راہ پہ رکھنا، جس کو کنٹرول کرنا، جس کا کنٹرول مسلسل اپنے ہاتھ میں رکھنا اور صبر کرنا دنیا کے سب کاموں سے زیادہ مشکل ہے۔ اسی لیے اس کو افضل جہاد قرار دیا گیا۔ السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ اسلام کے لحاظ سے افضل مومن وہ ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ کی ذات کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے افضل ہے، یعنی اپنے آپ سے لڑنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور اللہ کی ذات کی خاطر اپنے نفس اور خواہشات کا مقابلہ کرنے والے افضل مہاجرین ہیں۔ یعنی جو اپنے ہاتھوں بچ گیا وہی دراصل بچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو جسمانی طور پر غالب آ جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جائے۔ انما الشدید من غلب نفسہ، کہ قوت والا وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر غالب آ جائے،
یعنی نفس آپ کو ایک چیز پر اکسا رہا ہے، مائل کر رہا ہے اور بے چین کر رہا ہے، مضطرب کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کی نہیں مانتے، اس کی نہیں سنتے، کیونکہ اگر انسان ہر بات میں اپنے نفس اور اپنی خواہش نفس کی بات سننے لگے تو بہت دور تک بھٹک کر نکل جائے. پھر فرمایا وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. آپ دیکھیے کہ بادشاہ وقت ان کو یہ کریڈٹ دے رہا ہے، کوئی عام بندہ تعریف نہیں کر رہا. اور خاص طور پر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس مکین امین ہیں، یعنی آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کا سٹیٹس ہمارے دل میں بہت بڑا ہے اور آپ ہمارے نزدیک بہت امانتی. آپ دیکھیے کہ پیغمبر اپنی امانت، صداقت کی کیسے حفاظت کرتے ہیں اور یہ دو کوالٹیز اپنے اندر کیسے مینٹین کرتے ہیں کہ بادشاہ جس کا بظاہر انٹریکشن پہلی دفعہ ہو رہا ہے لیکن اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ سنا اس کی بنا پر اور ان کا جو کردار پچھلا دیکھا اور خصوصاً اس واقعے میں جو ان کی برات ہوئی کہ عورتوں نے اپنا قصور خود مان لیا، اس کے بعد انہیں کیا کریڈٹ اور کیا آنر اور کیا سٹیٹس ملا کہ آپ امانت دار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات میں امانت دار ہوتا ہے وہی دین کے معاملے میں امانت دار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ایک بہت بڑی امانت کا کام ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس موقع پر میں اپنے ان تمام شاگردوں کو جو کسی نہ کسی مرحلے میں دعوت دین کا کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو بات بتا رہی ہیں، انہیں اپنے لیے ایک بہت سخت معیار مقرر کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ دوسروں تک صرف وہ بات پہنچائیں جو واقعی اوتھینٹک ہو. ضعیف احادیث، موضوع احادیث اور ایسی چیزیں جن کی دین میں کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی حقیقت نہ ہو، ان کو بتانے اور پھیلانے اور پہنچانے سے پرہیز کریں. لا علمی میں ایسا ہو چکا ہو تو توبہ کریں، اور جب بھی کوئی بتائے کہ آپ نے یہ حدیث مثلا ضعیف آپ نے کوٹ کی ہے تو اس پر اصرار نہ کریں بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اور اس کی اصلاح کر لیں، کیونکہ دین کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے. لوگ ہم سے جو کچھ سنیں گے اور جس چیز پر عمل کریں گے اس کا فائدہ اور نقصان دونوں ہمارے کریڈٹ میں بھی جاتا ہے، ہمارے اعمال نامے میں بھی جاتا ہے. تو اس لیے اپنے اعمال نامے کے لیے بہترین چیزوں کا انتخاب کریں. اس موقع پر جب یوسف علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ ان پر پورا ٹرسٹ کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے اگر اس کے مطابق انہوں نے اپنے احوال کی اصلاح نہ کی یہ پوری قوم بہت بڑی مشکل میں پڑ جائے گی. ایسے موقع پر انہیں کوئی اور شخص نظر نہیں آیا جو یہ کام کر سکے، تو انہوں نے اپنی خدمات آفر کر دی، اپنا آپ پیش کر دیا اور کیا کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کسی بھی کوالٹی ورکر کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ وہ جو امانت اس کو دی جا رہی ہے اس کی حفاظت کرنا جانتا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کام کو بھی جانتا ہو جس کے کرنے کے لیے اسے منتخب کیا جا رہا ہے. انی حفیظ علیم وکذالک مکننا لیوسف، اس طرح ہم نے اقتدار دیا یا ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں، یتبوأ منها حیث یشاء، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. یعنی اتنی مشکلات کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے دعائیں سنی اور کس طرح اب راستے ہموار ہو گئے. وہ اتنے سال جو پابندیاں تھیں اللہ کے دین کا کام کرنے کی انڈائریکٹلی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا رہنمائی آ رہی ہے کہ تم جہاں چاہو ٹھکانہ بناؤ، یہ اب سب کچھ تمہارا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں نہیں مارا جاتا. کہ اگر ہم تقوی اور احسان کی روش پر چلتے رہیں گے تو اللہ کے ہاں اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ریوارڈ ملے گا. ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف کے بھائی مصر آئے
اور اس کے ہاں حاضر ہوئے غلہ لینے کے لیے، کیونکہ اب یہ غلے کی تقسیم کے کام پر اپوائنٹڈ تھے اور سب پورے کام کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے کہ اس کو پوری طرح بہتر طریقے سے کر رہے تھے اور اس کی حفاظت بھی کر رہے تھے. آئندہ قحط پڑنے والے جو سال تھے ان کے لیے کیا کچھ سمیٹ کے رکھنا تھا اور کس طریقے سے اس کو محفوظ کرنا تھا، وہ سارا طریقہ جانتے تھے اور اس کو مینج کر رہے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھے لیڈر کی کوالٹیز یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہ صرف آج کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ کل آنے والے وقت کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ کل کیا ہوگا، یعنی جو کام اس کے سپرد کیا جا رہا ہے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں. بنیامین جو ان کے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے لیکن ان دوسرے بھائیوں کے سوتیلے بھائی تھے. تو ان کے والد یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد بنیامین کے بارے میں بہت محتاط ہو گئے تھے اور وہ ان بھائیوں کے ساتھ یعنی دوسرے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ انہیں جانے نہیں دیتے تھے. تو اس ٹرپ پر بنیامین نہیں آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو بھی ساتھ لائیے، اور تم دیکھتے ہو کہ میں کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کتنا اچھا پیمانہ بھر کے دیتا ہوں. یہ انہوں نے اپنی کوالٹیز خود ان کو بتائیں، اور اس لیے نہیں بتائی کہ وہ شیخی بگاڑ رہے تھے یا اپنی خوبیاں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے تھے. یہ اس لیے بتا رہے تھے تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں اور ٹرسٹ کریں، یعنی ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے انہی کے سامان میں رکھ دو. یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. یعنی ان کے دل میں انتہائی خواہش یہ تھی کہ یہ بھائی پھر واپس آئیں، لیکن کھل کے ان کو کچھ بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم سب کو لے کر آ جانا. اس کو کہتے ہیں صبر، کہ ساری چیزوں کا علم ہوتے ہوئے پھر ایک اچھے وقت کا انتظار، اور اس سے پہلے کوئی ایسا اقدام نہ کرنا کہ جس سے معاملہ بگڑ جائے. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کر لوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. چونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زخم اٹھائے ہوئے تھے، اس لیے وہ بنیامین کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن جب دوسرے بیٹوں نے اصرار کیا تو آخر کار بھیجنے کو راضی ہو گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے. یہ ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ. وہو ارحم الراحمین، اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو اس سے بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی مسافر کو الوداع کہیں اور اسے خیر بات کہیں تو اسے اللہ کی حفاظت میں دیں، یعنی مسافر کو اللہ کے سپرد کریں. ہم اپنی طرف سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں لیکن اللہ کی حفاظت. مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور ایک اور آدمی عراق جانے کے لیے نکلے تو عبداللہ بن عمر ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلے. جب انہوں نے ہمیں چھوڑنے کا ارادہ کیا یعنی ڈپارٹنگ پوائنٹ آیا تو کہا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو وہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے. میں تم دونوں کے دین، امانت اور عمل کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. اور مسافر جو ہے وہ بھی پیچھے والوں کو یہی دعا دے، یعنی حفاظت کی دعا. وہ کیا ہے؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ میں تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی. اور اس بات پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چیزوں کی زیادہ حفاظت کر سکتے ہیں، یا ہمارے لاکر یا ہمارے تالے یا ہمارے جو انتظامات ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ راستے میں چیز رکھ دیں چور کے لیے اور کہیں میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا. یہ نہیں ہے مطلب اس کا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی اور اپنی طرف سے چیز کو سنبھال لیا جو کہ انسان کے پارٹ کے نہیں، پھر وہ اللہ اور بندے کے بیچ کا جو معاملہ ہے، اپنا پارٹ آپ نے نبھا لیا، اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اس کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر لیں. تو اس وقت سوچئے کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ بہت فکر مند رہتے ہیں اور اس کے بارے میں خوف کھاتے رہتے ہیں، اس کو اللہ کے حوالے کر دیجئے. اور ہر روز رات کو سوتے وقت جب وہ دعا پڑھیں، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، تو اپنا تمام تر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک عجب اطمینان اور ایک سکون پیدا ہوگا. ورنہ انسان کسی بھی چیز کی حفاظت چاہے اس کے اپنے ہاتھوں میں ہو تب بھی نہیں کر سکتا. بعض اوقات بچے ماؤں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتے ہیں، ماں ان کی روح کو روک نہیں سکتی، کیونکہ اگر اللہ نہیں روکتا تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. بعض اوقات آپ کا مضبوطی سے پکڑا ہوا بیگ راستے میں آپ سے چھین لیا جاتا ہے، اللہ حفاظت نہ کرے تو آپ خود نہیں کر سکتے. آپ کی پاکٹ پک ہو جاتی ہے حالانکہ آپ نے پوری زپ بند کی ہوئی ہوتی، آپ نے اپنے بندوبست کر رکھے ہوتے ہیں، اس کے باوجود چیزیں چلی جاتی ہیں. تو جب بھی آپ کو خوف ہو چور کا یا کسی چیز کے ضائع ہونے کا یا کسی بھی طرح، تو کہیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. ولما فتحوا متاعهم ووجدوا بضاعتهم ردت الیہم، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے امان میں دینے کے باوجود وہ پھر بندوبست بھی کر رہے ہیں کہ وعدہ بھی لے رہے ہیں، اللہ یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ. جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. ایک اور احتیاطی تدبیر، یعنی یہ جو پورا پارٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے. احتیاط اور توکل کے درمیان کیا طریقہ ہونا چاہیے، یعنی کہاں ہمیں توکل کرنا چاہیے اور کہاں ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور کس کس قسم کی کرنی چاہیے، کہ بندہ اپنے پارٹ پر پوری کوشش کرے اور دوسری طرف معاملہ پھر اللہ کے سپرد کر دے. یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کرنے والا ہوں. یہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، یعنی اگر میری احتیاط کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے کوئی چیز تمہیں پیش آ جائے، کیونکہ نقصان اللہ کی مشیت اور اذن کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے. یعنی ساری تدابیر کرنے کے بعد انسان کو پھر بھی نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے انسان کے ساتھ پیش آنے والے کسی بھی حادثے میں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا ہم نے تو ساری دعائیں بھی پڑھی تھی، ہم نے تو ساری تدابیر بھی کی تھی، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہی چیز ہے جس کو مشیت کہا جاتا ہے کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. یعنی تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو، اللہ پہ کرو. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ. اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. اللہ کی حفاظت میں بھی دیا، احتیاطی تدابیر بھی کی، وعدے بھی لیے، طریقہ بھی سکھایا کہ کیسے جانا ہے، کیسے داخل ہونا ہے شہر میں، لیکن ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا. ایک عام انسان ہو تو ایسے موقع پر کیا اس کا رویہ ہو؟ نعوذ باللہ بعض اوقات لوگ اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ سے بدگمان ہو جائے، اس کا دل دین سے اٹھ جائے کہ میں نے تو یہ سب کچھ کیا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ دین سچا نہیں ہے، جو وعدے کیے کہ وہ سچے نہیں. حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی کچھ اور امتحان لینا ہے، یوسف علیہ السلام کا بھی، اخوہ یوسف کا بھی اور یعقوب علیہ السلام کا بھی. اس لیے ابھی تھوڑا انتظار چاہیے، مزید انتظار.
ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام نے تدبیر اور توکل کو سمجھا اور اس کے مطابق ہی سارا طرز عمل اختیار کیا، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی. اور یہاں پر ایک اور چیز جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں جو کھٹک تھی اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. کھٹک کیا تھی؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم جسے سکس سینس کا نام دیتے ہیں کہ سب کچھ کر کے بھی چین نہیں آ رہا، لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے. ایک تو وہ کیفیت ہے. دوسرا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ 11 بھائی، نوجوان، فلسطین کے رہنے والے خوبصورت نوجوان ایک دوسرے ملک جا رہے تھے اور سارے کے سارے اب اکٹھے ہی جا رہے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگے، کیونکہ بعض اوقات کسی کا حسن، کسی کی خوبی جب انسان کو اچھی لگتی ہے تو دوسرے کو نظر لگنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، یعنی اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی، یعنی بعض اوقات اس کا سر گھوم جاتا ہے، اس کی سوچ سمجھ میں خلل آ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اونچی جگہ چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، بے بس ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی، یعنی اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے. اس لیے نظر بد سے بچنے کی دعائیں جو ایاک نستعین میں ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور اگر اچھے بھلے انسان کا دماغ چل جائے یا اس سے غیر معمولی قسم کی حرکتیں سرزد ہونے لگے تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سکھائے ہوئے ذکر سے مدد لینی چاہیے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، یہ لوگ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی بھائیوں کے تانوں پر مت پریشان ہو، اللہ نے تجھے تیرا بھائی واپس لوٹا دیا ہے. جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. تو ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، یعنی ایک اونٹ بھر غلہ انعام میں ملے گا، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، یعنی وہ کسی تدبیر سے کسی طریقے سے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ دوسرے ملک کا باشندہ تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ سکھایا کہ اس طرح بھائی کو اپنے پاس روک لو. ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کے رہ گئے کہ بڑے ہی برے لوگ ہو تم، مجھے منہ در منہ الزام دے رہے ہو. اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. واللہ اعلم بما تصفون، جو جھوٹ تم بول رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے کہ تم میرے منہ پر مجھے چوری کا الزام دے رہے ہو. اور ان کو نہیں پتا تھا وہ کس کے سامنے بات کر رہے ہیں. اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا دراصل انسان کے اپنے اخلاق کی دیوالیے کی علامت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انسان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے. تو اس لیے معاملہ کیسا بھی ہو کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں. اس میں انتہا درجے کی احتیاط برتنا ضروری ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے خواہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور نیکی کے باقی کام کرے، لیکن اللہ کے ہاں منافق لکھ لیا جاتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ منافق کی سزا کیا ہے، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. اب آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو ہر جگہ سے اچھا ہونے کا کریڈٹ مل رہا ہے. یہ وہ انسان ہے جسے 9 سال جیل بھگتنا پڑی ایک جھوٹے الزام کی پاداش میں. تو کبھی انسان پر حالات تنگ بھی ہو جائیں تو بھی انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے اچھا تم مجھے برا سمجھتے تو میں برا بن کے دکھاؤں. نہیں، انہوں نے اپنے احسان کا رویہ، اپنا اچھا اخلاق نہیں چھوڑا. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. یعنی بالکل حق بات کر دی. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے علیہ السلام تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم زیادتی کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے. یعنی انسان اپنا گناہ کبھی بھولتا نہیں ہے. وقتی طور پر انسان کتنی بھی تعویلیں کرے، جھوٹ گھڑ کے کسی کو راضی کر دے، جیسے انہوں نے بھائی کے کرتے کے اوپر خون لگا کر جھوٹی بات گھڑ کے باپ کو راضی کر لیا وقتی طور پر، لیکن انسان کے ضمیر پر وہ گناہ بوجھ بنا رہتا ہے جب تک کہ انسان کی معافی نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کہتے ہیں یہی وہ بڑے بھائی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اور اب یہاں ان کو دوبارہ سمجھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جاؤں گا، میں اپنے والد کو مزید دکھ نہیں دے سکتا، تم چلے جاؤ، میں یہی ہوں. تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہ بھائی جو ہے یہ ایک حقیقی بات بتا رہا ہے. تو بعض اوقات ایک جتھے میں ہوتے ہوئے بھی، کسی گروپ کا ممبر ہوتے ہوئے بھی، ہر انسان کا پھر انڈیویجول اخلاق اور کردار میٹر کرتا ہے. اب مثلا ہم سب مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، کیا ہر مسلمان برابر ہے؟ نہیں. ایک ماں کے 4 بچے ہوتے ہیں، کیا وہ سب برابر ہوتے ہیں؟ یہ ایک کی برائی کی وجہ سے سب کو الزام دے دینا اور ساری ماں کی محنت اور کوشش کو ضائع کر دینا، یہ انصاف کی بات نہیں ہوتی. تو یہ انہوں نے بہت ہی انصاف والا جملہ کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن الزام کی وجہ سے وہ وہاں روک لیا گیا. جو کچھ ہمیں معلوم ہوا بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں. کیا کردار ہے یعقوب علیہ السلام کا. ایک طرف کہتے ہیں کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ کام بڑا آسان کر دیا اور میں اس پر صبر کروں گا. حقیقت یہ ہے کہ صبر اور عفو درگزر افضل ترین ایمان ہے. یاد رکھیے جب میں یہ کہتی ہوں نا کہ عفو درگزر ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، اور عمل میں اخلاقی جو خوبیاں ہیں وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں. کیوں کہا گیا کہ سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اچھے اخلاق ہیں؟ کیونکہ اخلاق ایمان کا حصہ ہے، اس سے الگ نہیں ہے. تو جو مومن ہوتا ہے یا جس کسی کو مومن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر وہ ساری اخلاقی خوبیاں پائی جاتی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان پر ڈالے گئے بوجھ اور تکلیف کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، آزمائش کے مطابق اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق ملتی ہے. تو جس کا درجہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق بھی اتنی ہی زیادہ ملتی ہے، پھر اس کو اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. تیسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اس آیت میں وہ ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو.
بی ہوپ فل، آلویز ہوپ فل. آپ دیکھیے کہ ایک بیٹا کھویا، اس کے بعد دوسرا بھی کھو دیا، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں سنتا ہے ایز لانگ ایز بندہ اپنے رب سے مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ نہیں دیتا. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بندے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، خواہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں اور خواہ وہ کسی بھی بڑی سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائے. کیسی بھی مشکل ہو دعا مانگنی نہیں چھوڑنی. کسی چیز کی خواہش ہو اس کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، دعا مانگنی نہیں چھوڑنی. کسی چیز سے کسی آزمائش سے نکلنا چاہتے ہیں تو پورا یقین رکھے کہ ضرور نکلیں گے، یہ حالات ضرور بدلیں گے. بس یقین پیدا کیجیے اپنے اندر، کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. اور ڈیسپریٹ ہو کر یا وقتی طور پر جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کریں، کسی حرام کام میں نہ پڑیں اور کوئی مایوسی کی باتیں نہیں کریں. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف. ہم دیکھیے کہ بیٹوں کے سامنے اپنے رنج کا اظہار نہیں کیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا کے سامنے واویلا کرتے ہیں اپنے دکھوں کا، اور جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنی نہیں آتی. اس وقت ہمیں بھول جاتا ہم نے مانگنا کیا تھا، اور اس کے سامنے نہیں روتے. اگر آپ اس کو ریورس کر لیں، بندوں کے سامنے رونا چھوڑ دیں اور اللہ کے سامنے رو کر دعائیں مانگیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ مسئلے کتنی جلدی آسان ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی سب کو؟ ایسا نہ ہو کہ جب میں اٹھ کے یہاں سے نیچے آؤں تو آپ اپنا مسئلہ سنانے مجھے کھڑے ہو جائیں. مجھے مسئلے سنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، بندوں کے سامنے نہیں. اور پوری امید رکھیں کہ اللہ تو ساری طاقت کا مالک، تیرے نزدیک صرف کن کہنے کی دیر ہے. تو سب کچھ پھیر سکتا ہے، تو ظالموں کے دل پر موم کر سکتا ہے، تو بے وفاؤں کو وفادار بھی بنا سکتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ پر امید رہ کر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. پھر یہ آزمائشیں لمبی کیوں ہو جاتی ہیں، یہ پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیونکہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں جو صرف اسی راستے سے دیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہمیں بن مانگے دے دی اور کچھ چیزیں ہمیں وہ مانگنے سے دیتا ہے، دعا کا حصہ رکھا جسے عبادت بنایا، اور کچھ چیزیں وہ مشکل راستوں سے گزار کر دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم تو آئے امتحان کے لیے. اگر ہر چیز آسان ہو جائے تو پھر امتحان کس چیز کا؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین اور اس کی عنایت اور اس کی نوازشیں جس بھی راستے سے آ رہی ہوں تو کہا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے، جس بھی راستے سے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے بھلائی چاہیے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف. پھر آپ دیکھیے پیغمبر انسان ہوتے ہیں جو محبتیں ہیں اور پھر دل کے غم ہیں اور دل کی تکلیف ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے. بیٹے کی محبت کوئی بری چیز نہیں، اولاد کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی اس کو چینلائز بھی کرتا ہے. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم محبت کے رشتوں کو بالکل کاٹ دیں یا سنگ دل بن جائیں یا محبتوں سے دل کو خالی کر لیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت اوپر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے چلے جائیں، اور دنیا کی وہ نعمتیں جن کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی، ان محبتوں کا تذکرہ بھی اللہ کے سامنے کر کے ہی اللہ سے دعائیں مانگیں. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، نابینا ہو چکی تھی، بینائی جاتی رہی تھی. فَهُوَ قَضِيمٌ. اور وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، غم کے گھونٹ پیتے رہتے تھے. بیٹوں نے کہا، آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ یوسف کو کہیں پھینکنے سے اس کی محبت دل سے نکال دی جائے گی، پر وہ بات تو پھر بھی پوری نہ ہوئی. یعنی بعض اوقات انسان ہی کوشش کرتا ہے نا کہ دوسرے کی پوزیشن خراب کر کے اس جگہ اپنے آپ کو رکھ لے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. اللہ نے جو قدر آپ کی رکھی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں رہے گی. کسی حاسد کے حسد سے وہ ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہ چاہے. نوبت یہ آ گئی کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. انما سوائے اس کے نہیں، یعنی کرتا ہی نہیں، کلمہ حسر ہے، اس کے سوا کرتا ہی نہیں کسی سے، نیور. کس لیے کہ کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا کر لے گا کوئی، کیا دے دے گا. اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو،
میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، دعاؤں کے ساتھ دوا بھی، جاؤ ڈھونڈو، بیٹھو نہیں، کوشش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. دوبارہ وہی پیغام دے رہے ہیں، لا تیأسوا من روح اللہ، کیونکہ مایوسی کبیرہ گناہ ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. یہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی انسان مایوس ہے کہ بیٹھ جائے، اس نے تو ٹھیک ہونا ہی نہیں، یہ تو ہوپ لیس کیس ہے. یعنی عام طور پر ہم تھوڑی سی کسی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اس کو نصیحت کرنے کی، اصلاح کرنے کی، اور پھر ہاتھ چھوڑ دیتے، کہتے ہوپ لیس کیس، چھوڑ دو اس کے حال پہ. نہیں، کوئی بھی ہوپ لیس کیس نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ابو رزین کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. ابو رزین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا رب بھی ہنستا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں. میں نے عرض کیا، جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی پھر وہاں خیر ہی خیر ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جب بھی سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بس ڈرانے والا رب، عذاب دینے والا؟ نہیں، یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا رب ہنستا ہے. اور خصوصاً جب بندہ بالکل مایوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ 4 قدم رہ گئے ہیں، صرف 4 قدم رہ گئے، اس کے بعد اس کے سارے حالات ٹھیک ہونے والے اور یہ یہیں گر کے بیٹھ جائے گا، میں اب 4 قدم نہیں چلتا، آگے نہیں جا سکتا. نہیں، بس تھوڑا سا انتظار اور، تھوڑا سا صبر اور. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، یعنی مایوسی کفر ہے. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات بھی دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا. اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہاں، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے سرپرائز دینے کا، اتنے کاملی، کوائٹلی، آرام سے اور کویسچن کے انداز میں. آپ دیکھیں نا، کہتے ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بس صرف انداز سے ہی سمجھ گئے. میں ہوں یوسف اور یہ ہے میرا بھائی، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بار بار آ رہا ہے کہ اللہ محسنوں کا اجر نہیں مارتا، بس صبر کیجئے کیونکہ اجر کا ایک وقت ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ادھر کام کیا اور ادھر ہم اجر کی توقع لے کے بیٹھ گئے. تو تقوی اور صبر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور رمضان میں بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں. تقوی کے لیے صبر اور صبر کے لیے تقوی. جب یہ 2 کوالٹیز کسی انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر وہ سب خیر سے مالا مال ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے لیے جمع ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے، ہماری غلطی تھی. اب آپ دیکھیے کہ اس جملے کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہو جاتی. تاللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، پوری شدت سے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو تو ترجیح دی، اور وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی خطا کار تھے، غلطی ہماری تھی. اور کھلم کھلا اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. تو جو شخص کھلم کھلا غلطی کا اعتراف کرے اور پوری طرح کرے، پوری شدت کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی غلطی خواہ وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایک پیغمبر وقت کو کنویں میں ڈالنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق. اللہ تمہیں معاف کرے. یعنی جب انسان بدلہ لینے کی پوری قوت رکھتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو بدلہ لینے کی، پھر معاف کر دے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جاؤ، میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. ایک کرتا جس سے یوسف علیہ السلام کی برات ہوئی، کیونکہ وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور جو کرینے والا شخص تھا جس نے گواہی دی گھر والوں میں سے کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بے قصور ہے، تو وہ کرتا جس نے یوسف کا بے قصور ہونا ثابت کیا، وہی کرتا اب ان کے والد کی بینائی واپس لانے کا ذریعہ بن رہا ہے.
کرتے میں کچھ نہیں ہے، کرتے میں کچھ نہیں، اصل اللہ کی ذات ہے. ایک ہی کرتا بینا کر رہا ہے اور ایک ہی کرتا نابینا کر رہا ہے، تو پھر ہاتھ پیچھے کس کا ہے؟ کوئی اور ہے جو کرنے والا ہے. تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا، جہاں ایک چیز سے کہیں سے خیر ملی تو ہم سمجھتے کہ اس کے اندر ہے کوئی خیر، بس یہاں ہے وہ چیز. نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. مثلا کسی انسان سے آپ کو خیر پہنچی، یا کسی جگہ سے، یا کسی بھی چیز سے، تو وہ دراصل اللہ نے آپ کو دی. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی قوت سے ہے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں. اور انہیں کہا کہ اتنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ، یعنی ساری بنی اسرائیل آ جائے اب مصر. یہاں سے بنی اسرائیل کی ہجرت ہوئی تھی مصر میں، اور پھر واپس کون لے کر گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں. بس جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر الٹ دیا، یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، اور یک اس کی بینائی لوٹ آئی. تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے. اب آپ دیکھیے، ادھر یوسف علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا، اور اب یہاں والد کے سامنے وی ور رانگ. یہ ہوتا ہے توبہ کا طریقہ کہ انسان اپنی غلطی مان لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور علل اعلان، بعض اوقات ہم اکیلے میں تو کہہ دیتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اگر ہم نے چھپ کے کوئی گناہ کیا ہو تو چھپ کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ظالم قرار دیں، اور اگر لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو لوگوں کے سامنے کہیں کہ ہاں میں نے غلطی کی تھی، I was wrong. تو والد نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دوسرے کے لیے دعا کی جا سکتی، دوسرے کی بخشش کی، زندہ کی بھی اور مردہ کی بھی. یہاں یعقوب علیہ السلام بچوں کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، اور ہمیں عام طور پر حکم کیا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کی دعا کریں. جب کوئی اپنے لیے خود نہیں کر سکتا یا اس کا اپنے لیے کرنا کافی نہیں تو دوسرے بھی کریں، تو اس میں حرج نہیں ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. کہتے ہیں 40 سال بعد تعبیر سامنے آئی، اتنا عرصہ مسلسل مشکلات سے گزرے. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. اب آپ دیکھیں سارا کریڈٹ اللہ کو دیں گے. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، یہ بھی میرے رب کا احسان ہے. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. یعنی بعض اوقات بظاہر تکلیف دہ حالات میں بھی جو خیر چھپی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتی، لیکن جو شخص اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بہترین نتائج پیدا کرتا ہے. بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ ہے بہترین اخلاق اور کردار کہ انسان کو جب سب کچھ مل جائے تو اس کے اندر کسی قسم کا غرور اور فخر نہ ہو. یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی اور نبوت بھی ملی اور پورے مصر پر مکمل اقتدار ملا، اور خاندان کو بھی اللہ نے لا ملایا. اتنا عرصہ اکیلے بغیر کسی رشتہ دار کے رشتوں کی تنہائی کاٹ رہے تھے. سب کچھ ہے اب پاس، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ان کا دل کسی بھی چیز میں نہیں، ان کا دل کسی چیز میں اٹکا ہوا نہیں. وہ کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. بات یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ سے جب دنیا چلی جاتی ہے تو انسان فقیر ہو جاتا ہے،
لیکن جب انسان کے دل سے دنیا چلی جاتی ہے تو وہ ولی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اور یہی دوستی یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ تو نے دیا، لیکن یہ سب کچھ تو تیرا ہے، میری محبت اس سب کے ساتھ نہیں، مجھے تو چاہیے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما. میری تمنا کیا ہے کہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، نہ دنیا کا نہ دین کا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کا ساتھ دینا. آخری دعا جو آخری تمنا ہے ان کی، صحبت صالح، نیک لوگوں کی دوستی، نیک لوگوں کی محبت، ان سے ملاقات. دنیا میں بھی انسان کی دوستی اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو دنیا بھی جنت بننے لگتی، اور آخرت میں تو اس کے بغیر جنت ہے ہی کوئی نہیں. جنت میں تو ہوں گے ہی صرف نیک لوگ. تو گویا انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کی ساری بھلائی مانگ لی، کیونکہ جب انسان کو دنیا میں اچھے دوست، اچھے ساتھی مل جاتے ہیں تو نیکی میں آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. ایمان کا دفاع ہوتا ہے، اسلام کا دفاع ہوتا ہے، اخلاق کا دفاع ہوتا ہے. انسان غلطی کرتا ہے، پھسلتا ہے تو اس کو پکڑتے ہیں، روکتے ہیں. اور اگر برے لوگوں کے بیچ میں یا ناسمجھ لوگوں کے بیچ میں تو وہ اس کی غلطیوں پر اس کو تھپکتے رہتے ہیں. ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو، سبھی ایسے کرتے ہیں، پوری دنیا ایسے کر رہی، تم نے کچھ غلط تو نہیں کیا. اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کی صحبت، اور جو جتنا نیک ہوگا اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا. اگر جنت میں ان کے ساتھ گھر نہ بھی ملا تو ان کی ملاقات تو ہوتی رہے گی نا. اور اس میں انسان کے لیے کتنی راحت ہے. ایک اچھے انسان سے آپ کا تعارف آپ کو دنیا کے سارے غم بھلا دیتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بوجھ نہیں. اور کسی بدبخت بد اخلاق انسان سے واسطہ پڑنا انسان کے سارے مینٹل سٹیٹ کو، اس کی روحانی، قلبی، جسمانی ہر حالت کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے. تو اس لیے ہمیشہ اس دعا کو مانگتے رہیے ہمیشہ اپنے لیے کہ اللہ مجھے اچھے دوست دے، اچھے ساتھی دے، اچھی صحبت دے، اچھی کمپنی دے، اچھے لوگوں کا تعلق دے کہ جو نیکی میں میرے مددگار ہوں اور برائی سے مجھے روکنے والے ہوں. اور یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. اور نہ صرف یہ کہ معاف کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کیونکہ جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور ہم میں سے کون ہے جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، جس نے کسی کو کبھی دکھ نہ دیا ہو، یا جس سے کبھی کوئی ہرٹ نہ ہوا ہو؟ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا، اور جو معاف کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. اور یہ ساری کوالٹیز یوسف علیہ السلام کے اندر تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اخلاق پیدا کر دے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. کیونکہ مشرکین نے آپ کا امتحان لیا تھا نا کہ آپ ہمیں یوسف کا قصہ سنائیے. تو آپ نے فرمایا آپ نے تو نہیں دیکھا تھا، آپ نے تو سب کچھ نہیں، اتنے 1000 سال پہلے ہونے والا واقعہ بالکل اس طرح آپ کے سامنے لا رکھا گیا جیسے آپ اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں. یعنی آپ نے ان کے سوال کا جواب بھی دے دیا لیکن پھر بھی ایسے ڈیٹ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی بھی اجرت نہیں مانگتے، ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے ہے، تمام جہان والوں کے لیے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں. یہ اکثریت کی بات کی جا رہی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اکثریت شرک سے محفوظ نہیں. تو ہمیں شرک کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ شرک کی آہٹ چیوٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ خفیف ہے.
شرک ایسے داخل ہو جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ لوگوں اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم یوں کہتے رہا کرو اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ جسے ہم نہیں جانتے. یا اللہ اگر انجانے میں ہم سے کوئی شرک ہو جاتا ہے، کوئی بولنے میں منہ سے ایسا لفظ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے بھی معاف کر دے. لیکن شرک کی کچھ عام صورتیں جو ہمارے مسلمان معاشرے میں رائج ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک ہے. ابن عمر سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ ابھی کہہ کر قسم اٹھایا کرتے تھے، قسم میرے باپ کی، میرے باپ کی قسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. تو قسم اگر کبھی کھانی پڑے تو صرف اللہ کے نام کی کھائی جائے، حتیٰ کہ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے، کعبہ کی قسم بھی نہیں، رسول کی قسم بھی نہیں، صرف اللہ کی قسم. حضرت قتیلہ سے مروی ہے کہ اہل کتاب کا ایک بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ بہترین قوم ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، وہ کیسے؟ کہنے لگا آپ لوگ قسم کھاتے ہوئے کعبہ کی قسم کھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے آئندہ جو شخص قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے، کعبہ کی نہیں. یعنی کہ آپ خود کھاتے تھے، لوگ کھاتے تھے لیکن آپ نے نوٹس نہیں لیا پہلے. پھر یہ ہے کہ بدشگونی لینا شرک ہے، شگون نہیں لینا چاہیے. کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کیا ہوگا، اور کبا بولا تو مہمان آئیں گے، اور اس قسم کے شگون نہیں لینے چاہیے. پھر اسی طرح تعویذ پہننا اور جھاڑ پھونک جو غیر اللہ کے نام پر ہو، یہ سب بھی شرک ہے. افامنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. ان کی کیسے سفارش ہوگی قیامت کے دن پر اگر کوئی شرک کرے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبر کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے.